کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص نام جیسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اگر کسی کو مل جائے تو اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو کیا آج بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے پاس یہ راز ہو؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا حیران کن واقعہ سنانے والا ہوں جو ایک بوڑھے لکڑہارے اور اسم اعظم کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس ویڈیو کا آخری حصہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ ایک پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک بہت غریب مگر اللہ پر کامل یقین رکھنے والا بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور پیر بازار میں بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کرتا۔ نہ اس کے پاس دولت تھی نہ کوئی سہارا، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی تھی، اور وہ تھا اللہ پر مکمل بھروسہ۔ بوڑھے لکڑہارے کی زندگی، وہ بوڑھا آدمی کبھی شکایت نہیں کرتا تھا، نہ بھوک کی، نہ تکن کی، نہ غربت کی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ کتنا غریب ہے، اور پیر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن وہ مسکرا کر کہتا، جس کے پاس اللہ ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اسم اعظم کا ذکر۔ ایک دن گاؤں میں ایک عالم دین آئے۔ لوگ ان کے پاس مسائل لے کر آتے اور وہ انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیتے۔ اسی دوران کسی نے ان سے سوال کیا، حضرت کیا واقعی اسم اعظم ہوتا ہے جس سے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ عالم نے فرمایا، ہاں اسم اعظم موجود ہے، لیکن وہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ بات سن کر ایک نوجوان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اسم اعظم حاصل کرے۔ نوجوان کی تلاش۔ وہ نوجوان عالم کے پاس گیا اور بولا، حضرت مجھے اسم اعظم سکھا دے۔ عالم نے مسکرا کر کہا، اسم اعظم صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ دل کی حالت کا نام ہے۔ نوجوان کو بات سمجھ نہ آئی اور وہ سوچنے لگا کہ شاید کوئی خاص دعا ہوگی۔ پیر عالم نے کہا، اگر تم واقعی اسم اعظم جاننا چاہتے ہو تو اس گاؤں کے بوڑھے لکڑہارے کے پاس جاؤ۔ بوڑھے لکڑہارے سے ملاقات۔ نوجوان حیران رہ گیا کہ ایک غریب لکڑہارا اسم اعظم کیسے جان سکتا ہے، لیکن وہ پیر بھی اس کے پاس گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بوڑھا لکڑہارا ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور آہستہ آہستہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ نوجوان نے کہا، بابا جی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اسم اعظم جانتے ہیں۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، بیٹا میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ نوجوان کو یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ شخص کچھ چھپا رہا ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ اسم اعظم نہیں جانتے تو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں نے کبھی اپنی دعا کو قبول ہوتے نہیں دیکھا، میں نے ہمیشہ اپنے رب کو کام کرتے دیکھا ہے۔ حیران کن واقعہ۔ ایک دن وہ دونوں جنگل میں تھے۔ اچانک ایک بہت بڑا درخت گرنے لگا اور نوجوان اس کے نیچے آ گیا۔ وہ چیخنے لگا، مجھے بچاؤ۔ بوڑھے لکڑہارے نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، اگر میں نے کبھی تجھ پر سچا بھروسہ کیا ہے تو آج اس نوجوان کو بچا لے۔ اور پھر ایسا ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ بڑی درخت زمین پر گرنے سے پہلے ہی ایک طرف کو مڑ گیا اور نوجوان محفوظ رہا۔ حقیقت کا انکشاف۔ نوجوان حیران رہ گیا۔ اس نے بوڑھے کے قدم پکڑ لیے اور کہا، بابا جی یہ کون سا اسم اعظم تھا جو آپ نے پڑھا؟ بوڑھا مسکرایا اور بولا، بیٹا میں نے کوئی خاص لفظ نہیں پڑھا، میں نے صرف اپنے رب کو پکارا ہے۔ اصل راز، پیر بوڑھے نے کہا، اسم اعظم الفاظ میں نہیں ہوتا، اسم اعظم یقین میں ہوتا ہے۔
جب بندہ پورے دل سے بغیر شک کے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی ہر دعا اس میں عزم بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم الفاظ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اصل چیز کو بھول جاتے ہیں۔ ہم خاص دعاؤں کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن اپنے دل کو صاف نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو تو آپ دل کو صاف کریں، اپنے رب پر یقین کریں اور اس سے ایسا مانگے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، بغیر شک کے، بغیر ڈر کے۔ اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں اللہ پر مکمل بھروسہ، تاکہ ہم سب کو یاد رہے کہ اصل طاقت صرف اللہ پر یقین میں ہے۔ اور یاد رکھیے، شاید آپ کے پاس اس میں عزم کے الفاظ نہ ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں سچا یقین ہے تو آپ کی ہر دعا اس میں عزم بن سکتی ہے۔